اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء صدق اللہ العظیم۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے طہارت باقی نہیں رہتی، وہ چند چیزیں ہیں، آپ ذہن نشین فرما لیں۔ 8 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، طہارت باقی نہیں رہتی۔ اب نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، طہارت حاصل کرنی پڑے گی۔ پہلی چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ پیشاب یا پخانے والی جگہ سے کسی بھی چیز کا نکلنا۔ پیشاب نکلا یا پخانہ کیا یا ہوا خارج ہو گئی یا اور کوئی پیشاب والی جگہ سے قطرے وغیرہ نکلے، اس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، طہارت باقی نہ رہی۔ اور دوسری چیز، خون جسم سے نکلا اور نکل کر ایسی جگہ پر بہہ گیا کہ جس کا غسل میں دھونا ضروری ہے، تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر خون نظر آیا، جسم پہ خراش لگی، خون نظر آیا لیکن نکلا نہیں، بہا بھی نہیں ہے، اس سے اس کا وضو برقرار ہے، وضو نہیں ٹوٹا۔ وضو ٹوٹتا ہے، خون نکلا اور نکل کر بہہ گیا اور ایسی جگہ پر بہا کہ جس کا غسل میں دھونا ضروری ہے، اس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 3، قے کا آ جانا، قے آئی، اس سے وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے۔ اگر قے آئی منہ بھر کے اور وہ کھانے کی قے ہے، جو کھانا کھایا وہ نکلا اور منہ بھر کے ہے، اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر منہ بھر کے جمع ہوا خون نکلا، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر جمع ہوا نہیں، پتلا خون ہے، وہ قطرہ بھی نکلے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر قے آئی، قے کھانے کی نہیں ہے اور خون کی بھی نہیں ہے، وہ قے بلغم کی، تھوک کی قے ہے، تو وہ منہ بھر کر آئے یا تھوڑا سا تھوک، تھوڑی سی بلغم آئے، تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ وضو برقرار رہتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے پاگل ہو جانا، پاگل ہو گیا، کسی قسم کی اب اس کو ہوش باقی نہیں ہے، دیوانگی اس پر طاری ہو گئی، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا۔ اور 5ویں چیز بے ہوش ہو جانا، بے ہوشی کی وجہ سے بھی وضو باقی نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 6ٹھی چیز سو جانا، سونے میں کچھ تفصیل ہے۔ اگر یہ اس انداز سے سویا، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سویا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر ٹیک لگا کر نہیں سویا بلکہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے نیند آئی اور سو گیا، یا کھڑے کھڑے اونگ آئی، آنکھ لگ گئی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سونے کے لیے شرط ہے کہ اگر سویا ٹیک لگا کر یا لیٹ کر، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 7ویں چیز نشے کا آ جانا، کوئی نشہ آور چیز استعمال کی جس کی وجہ سے نشہ آ گیا۔ اب نشہ آ گیا، کوئی اس کو ہوش باقی نہیں ہے، اب نشہ آ جانے کی وجہ سے بھی اس کا وضو باقی نہیں رہا، وضو ٹوٹ گیا۔ 8ویں چیز ہے کہ نماز میں ہنسنا، نماز رکوع سجود والی ہو، جیسے عام نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا جمعہ اور عیدین وغیرہ، اس میں اگر ہنسا اور دائیں بائیں والے کو آواز آ گئی، اس سے اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی، نماز بھی باقی نہ رہی۔ اور اگر نماز رکوع سجود والی نہیں ہے، جیسا کہ نماز جنازہ وہ بغیر رکوع سجود کے ہے، اس میں اگر ہنسا، آواز سے بھی ہنسنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں ہنسنا شروع کر دیں۔ نماز جنازہ تو ایسا موقع ہے کہ وہ ہنسی کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر بھی خشوع خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے، باقی اس میں ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عام نماز میں ہنسا، دائیں بائیں والے کو آواز آ گئی، اس سے وضو بھی ٹوٹ گیا، طہارت ختم اور نماز بھی باقی نہ رہی۔ اب دوبارہ نئے سرے سے وضو بھی کرے گا اور نماز بھی ادا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔